بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام افسر ہے۔ میری ڈیوٹی آج سے 5 سال پہلے تھانہ بنی میں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ دن مجھے آج بھی نہیں بھولتا۔ میں تھانے میں بیٹھا ہوا اپنے کسی کام میں مصروف تھا کہ میرے سامنے ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، نہ ہی کچھ بولا، اور خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا دیکھنا مجھے کھٹک رہا تھا، لیکن میں چپ رہا۔ میں نے سوچا کہ اپنے کسی کام سے آیا ہوگا، سو کام ہوگا تو خود ہی منہ سے بولے گا، مگر وہ آدمی اپنے تیور سے بہت بدمعاش لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے پیچھے پیچھے 4 آدمی اور میرے تھانے میں داخل ہو چکے تھے۔ ان سب کو ہکا بکا دیکھنے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوں۔ میں نے دیکھا وہ سب کے سب مسلح تھے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی، کیونکہ تھانے میں اس طرح کسی کا آ جانا، وہ بھی اسلحے کے ساتھ، آسان بات نہیں تھی کہ یقیناً یہ لوگ اثر و رسوخ والے ہوں گے۔ میں نے سوچا، پھر اٹھ کر ان کو سلام کیا اور انہوں نے سیدھا مجھے گریبان سے پکڑ لیا۔ ہم تیری ٹرانسفر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میری ٹرانسفر میں نے کیا کیا ہے؟ اور آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہم جو بھی ہیں، اب تمہیں اس علاقے میں رہنے کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ تم جتنی جلدی ہو جائے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم تو جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان لوگوں کی بات سن کر میں خوف زدہ تو نہیں ہوا تھا، مگر ہاں، میرے ذہن میں مختلف واقعات چلنے لگے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا یہ لوگ مجھے یہاں سے کیوں نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ مجھے دھمکی دے کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تھانے کے سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میں تو تھانہ بنے کا ایک ایماندار افسر تھا۔ میں نے آج تک کسی کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی نہیں کی تھی، البتہ میرے ذاتی معاملات کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا جانا ایک الگ بات تھی۔ خیر، اگلے دن مجھے لیٹر بھی آ گیا تھا۔ اس کے مطابق مجھے بہت دور ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ اب یہ علاقہ اس تھانے سے تقریباً 20-30 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ یہ سب لوگ میرے ناقابل برداشت تھے۔ میں چاہتا تو بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، سو چپ کر کے وہاں سے کوچ کر گیا۔ میں نکلا تو میرے ذہن میں ماضی کے حسین کی یادیں گھوم رہی تھیں، اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور ایک ہی دن میں اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور نئی جگہ پر آ گیا تھا۔ یہ جگہ بہت دور تھی اور پھر آدھی تقریباً گاؤں کا سنسان علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگ بھی نئے تھے، گاؤں یا پھر قصبے میں نوکری نہیں کی تھی۔ میں نے کچھ افسروں سے سن رکھا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ جرائم پیشہ لوگ پائے جاتے ہیں، سو جتنا امن دامن بچا کر رکھ سکوں تو بچا کر رہو۔ کیسا بھی جرم، کسی کی بھی قسم کا دھوکہ کیوں نہ ہو، میں اس کے چکر میں نہ پڑوں، ورنہ مجھے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا، اور یہاں کے لوگ جتنے جرائم پیشہ ہیں وہ میری جان بھی لے سکتے ہیں۔ ان سبھی باتوں نے مجھے ڈرا کر رکھا ہوا تھا، مگر میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کروں گا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں دن بھر تھانے میں بیٹھا رہتا تھا، میرے پاس کوئی شکایت نہیں آتی تھی۔ شاید کہ یہاں کے لوگوں کا بھروسہ پولیس پر سے اٹھ گیا تھا۔ میں پورا دن اسی تھانے میں اکیلا بیٹھا رہتا۔ آس پاس کے لوگ پولیس والوں سے اتنا ڈرتے بھی تھے کہ ان کے غلط الزام کی زد میں نہ آ جائیں۔ وہ مجھے ہر وقت کھانا پینا اور چائے وغیرہ کا پوچھتے رہتے۔ مجھے شرمندگی بھی محسوس ہوتی کہ ایسا کیوں ہے، لیکن یہ پولیس والوں سے ڈرتے تھے، سو مجھے رات اور دن کا کھانا اور صبح کا ناشتہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ خیر سے میں اپنا کھانا پینا کرنے کے بعد کتاب پڑھتا رہتا اور اپنے کام میں مصروف رہتا۔ رات ہوتی تو میں تھانے میں ہی سو جایا کرتا تھا۔ مجھے تو اپنے گھر جانے کی بھی کوئی امید اور کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ میرا گھر سونا تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت دور رہتے تھے۔ وہاں پر میرے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنی بڑی بہو کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے لیے میرے ساتھ رہنا آسان نہیں تھا۔ اس دن صبح صبح ہی ابو کا فون آ گیا۔ مجھ سے خیر خیریت پوچھنے کے بعد بولے، بیٹا سنا ہے کہ تمہارا ٹرانسفر ہو گئی ہے، تم بہت دور چلے گئے ہو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ علاقے میں سب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں۔ ابا جی، کوئی وجہ نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ افسر شاہی کا دماغ بھی گھوم جاتا ہے، تو وہ بھی ہم جیسے ایماندار اور غریب افسروں پر بس یہی وجہ تھی کہ مجھے نوکری سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ میرے ابا نے مجھے نصیحت کرنے کے بعد کہا، بیٹا انسان طرح طرح کی برائیوں میں پڑنے سے اچھا ہے کہ شادی کر لے۔ میں نے بھی سنا ہے تمہارے بارے میں بہت کچھ، لیکن شادی کر لو، پھر یہ سارے داغ بھی مٹ جائیں گے۔ ابا کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا، تو گویا اس بات کا ذکر ابا تک بھی پہنچ گیا تھا۔
میں دل ہی دل میں سوچنے لگا تھا، میری آنکھوں میں اب تقریباً آنسو تھے۔ ایک عورت کے کردار پر جب کوئی داغ لگتا ہے تو سب لوگ اس سے ہمدردی کرتے ہیں، لیکن جب ایک مرد کے کردار پر انگلی اٹھتی ہے تو سب لوگ اسے شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جبکہ کوئی اس کے لیے ہمدردی کا ایک بول بھی نہیں بول سکتا۔ مگر سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ تھی کہ میرے امی ابو کو بھی مجھ پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا۔ میں نے ابا کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، بول دیا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، اسی لیے آپ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا چھوڑ دیں۔ ابا اس بات پر خفا ہو گئے، مگر میں بھی جانتا تھا کہ میں شادی بھی نہیں کر سکتا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی۔ ابا کا فون بند ہونے کے بعد مجھے زوروں کی بھوک لگی، تو میں بازار میں چلا گیا۔ بازار میں چیزیں خرید رہا تھا، مجھے لگا کہ کوئی عورت مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہی ہے، شاید کہ میں کسی نظروں کے حصار میں ہوں۔ جب میں پلٹ کر دیکھتا تو وہ کہیں چھپ جاتی۔ اس نے اپنے چہرے پر بڑا سا گھونگھٹ لٹکا رکھا تھا۔ عورت کا نام سنتے ہی اب میرا دل خوف اور ڈر کی زد میں آ جاتا تھا۔ مجھے عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی، میں اب کسی عورت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ سو میں نے بازار سے مختصر سا سامان لیا اور اپنی نظریں جھکائے واپس اپنے گھر آ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں، ماں کی آغوش میں سر رکھ کر سو جاؤں، لیکن ایسا یہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے لیے کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے لیے اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باہر کانسٹیبل وغیرہ ڈیوٹی پر تھے، جن کی نائٹ ڈیوٹی تھی، وہ بھی آ چکے تھے، جبکہ میں کھانا وغیرہ کھا کر اندر چلا گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میں سونے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ باہر ایک شور سا پیدا ہو گیا۔ تم اندر نہیں جا سکتی، لڑکی کانسٹیبل ولی محمد اونچی آواز میں کسی عورت کو اندر آنے سے منع کر رہا تھا۔ لیکن میں صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، تم سمجھنے کی کوشش کرو، اگر میں ان سے نہ ملی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، میرا ان سے ملنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ عورت ولی محمد کی منتیں کر رہی تھی، مگر ولی محمد اسے یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ ولی محمد نے اس عورت کو تب تک تھانے سے بھیج دیا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی، سو میں اٹھ کر فوراً بھاگا، باہر کی جانب دیکھا تاکہ میں اس لڑکی کو دیکھ سکوں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ لیکن میں جیسے ہی باہر گیا تو وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ میرا دل پریشان ہو گیا تھا، یا اللہ وہ کہاں چلی گئی؟ ابھی تو یہیں تھی۔ یہی سوچتے سوچتے کافی دیر گزر گئی تھی۔ واپس آیا تو ولی محمد سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ ولی محمد، تم اس عورت کو مجھ سے ملنے تو دیتے۔ غصہ کرنے لگا۔ صاحب یہ عورت آپ سے ملنے نہیں، آپ کو پھنسانے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اس کا لباس دیکھا تھا، بڑا ہی بے ڈھنگا لباس پہن کر آئی تھی، خود کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ رکھا تھا، مگر اس کے ہاتھ پاؤں باتیں کر رہے تھے۔ اور ویسے بھی صاحب آپ خود سوچیں، اور شریف عورت رات کے 1 بجے آپ سے ملنے کی کوشش کیوں کرے گی؟ ایک بات کہوں صاحب، ولی محمد نے وہیں کھڑے کھڑے مجھ سے کہا۔ ہاں کہو، آپ بہت سیدھے ہو صاحب، آپ کو ان جگیرداروں کا پتہ نہیں ہے، یہ علاقہ تو مردوں کا ہے، یہاں پر تو عورت دن کے وقت بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ آپ خود سوچیں کہ یہ عورت رات کے 1 بجے آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے، اس کا کردار کیا ہوگا، اور کیا معلوم اس کے پیچھے کتنا بڑا کوئی گروہ ہو۔ وہ آپ کو پھنسانا چاہتے ہوں، نوکری سے نکلوانا چاہتے ہوں۔ ولی محمد کی بات سن کر میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، ولی تم فکر نہیں کرو، میں بھی بے ایمانی سیکھ گیا ہوں۔ اب میں اس علاقے میں کوئی پولیس والا نہیں رہا، میں تو بس پورا دن یہاں پر بیٹھا اپنا وقت گزارتا ہوں۔ میں نے بے دلی سے کہا تھا، صاحب آپ مایوس نہ ہو، میں نے سنا ہے کہ کوئی بڑا افسر آ رہا ہے، وہ بہت اچھا اور ایماندار ہے، اس کی وجہ سے اس تھانے میں بھی ہم سر اٹھا کر جی سکیں گے۔ ولی محمد مجھے اپنی ہی خیالی باتیں کرتا رہا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی تھانہ بنی کا وہ منظر سامنے آ گیا جس دن مجھے وہاں سے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا تھا، مگر میں نے صبر سے کام لیا۔ پھر نہ جانے کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ اگلا دن بڑا ہی مصروف گزرا تھا، کافی لوگوں کا آنا جانا تھانے میں رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں اس تھانے میں نیا آیا ہوں تو یہاں کے آس پاس کی برائیوں پر دھیان دوں، جبکہ کچھ نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا، شاید اسی لیے کہ یہ دن سوموار کا تھا۔ شام کو بہت گرمی لگ رہی تھی، میں تھکا ہوا بھی تھا۔ اندر کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ بجلی چلی گئی۔ انتہائی گرمی تھی، میں نے سوچا میں باہر سو جاتا ہوں۔ تبھی میں اپنے کمرے سے باہر آ کر چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ ولی محمد تھانے میں نہیں تھا۔ میں نے دوسرے کانسٹیبل سے پوچھا تھا کہ بجلی کب آئے گی؟ بولا کہ صاحب کھمبے میں کوئی مسئلہ ہے، اب شاید بجلی
نہ ہی آئے۔ پوری رات پڑی ہے، اسی لیے آپ باہر ہی سو جائیں۔ میں نے اپنی آنکھیں موند لی، سونے کی کوشش کرنے لگا کہ میری آنکھوں پر تیز روشنی لگی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ شبیر احمد، میری آنکھوں پر ٹارچ تم لگا رہے ہو؟ ارے بھائی مجھے سونے دو۔ نہیں صاحب، میں ایسی گستاخی کیوں کروں گا، آپ سو جائیں۔ اس بات کے بعد میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی خاموشی ہوئی تو مجھے نیند آ گئی۔ اب رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ پر کسی نسوانی لمس کا احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی، میں اندھیرے میں آنکھیں پھٹپھٹا کر دیکھنے لگا تو میرے سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس لیے میں پہچان گیا تھا کہ یہ عورت ہی ہے۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ تو صاف دکھائی دے رہا تھا، ہلکی ہلکی چاندنی بھی تھی۔ میں نے اس سے کچھ کہنا چاہا پر اسے پہلے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ صاحب کچھ بولنا مت، دیکھو آپ اس تھانے کے انسپکٹر ہو، خدا کے لیے میری عزت بچا لو، میں کچھ گنڈوں سے بھاگ رہی ہوں، میرے لیے یہ رات بہت ہی مشکل ہے، اگر میں باہر رہی تو میری عزت تار تار ہو جائے گی، مجھے کہیں پناہ دے دو، اس تھانے میں ہی رکھ لو، کسی جرم کے لیے مجھے گرفتار کر لو، مگر مجھے ان لوگوں سے بچا لو۔ تم کون ہو؟ میں نے سرگوشی سے پوچھا تھا۔ وہ تو میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی جی، لیکن وہ لوگ ابھی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے آپ مجھے کہیں تو چھپا دو، تم میرے گھر چلو، ورنہ یہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں نے ایک لڑکی کو اپنے پاس پناہ دی ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی تھانہ اور ہسپتال عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہوتے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں اسے وہاں سے اپنے گھر لے آیا تھا جو تھوڑی ہی دوری پر واقع تھا۔ مجھے سرکار کی طرف سے ملا تھا گھر، نہیں اس کو کوارٹر کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، میں تو خود بھی یہاں نہیں جاتا تھا، کبھی کبھی اپنا کھانا پکانے کے لیے آ جایا کرتا تھا، اکثر یہ ایک گھر یعنی کوارٹر بند ہی رہتا تھا۔ یہاں ایک ہی چارپائی تھی جس پر میں سوتا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو گھر میں لایا، اپنے کمرے میں بند کیا، باہر سے تالا لگا کر واپس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ تم فی الحال کچھ مت بولنا، ایسا نہ ہو کہ میرے لیے بھی کوئی مشکل پیدا ہو جائے اور تم بھی ذلیل ہو جاؤ۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے وہاں پر بیٹھ گئی۔ میں اسے وہاں سے چھوڑنے کے بعد واپس تھانے میں آ گیا۔ مجھ سے 2-3 سپاہیوں نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے، پر میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی میں کسی عورت کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں نے گھر پر کوئی لڑکی کو چھپا کر رکھا ہے۔ تھانے کے آس پاس کوئی غیر معمولی حرکت نہیں تھی، سو میں مطمئن ہو کر سو گیا تھا۔ میں اپنے گھر جانا چاہتا تھا، پھر سوچا کہ لوگ مجھ پر شک نہ کریں، تبھی میں تھانے میں ہی رہا۔ پورا دن ڈیوٹی دیتا رہا۔ لڑکی کی مجھے فکر نہیں تھی کیونکہ گھر میں پھل فروٹ اور کھانے کی ہر طرح کی چیزوں کا بندوبست موجود تھا، سو میں آرام سے پورا دن تھانے میں ہی رہا۔ شام ہوئی تو میں نے ولی سے کہا کہ آج میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ ولی محمد بھی تیار ہو گیا، بولا کہ صاحب میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر ہی چلتا ہوں۔ بڑی دیر ہو گئی، میں نے گھر کا کھانا نہیں کھایا۔ بڑی مشکل سے میں نے ولی محمد یار سے جان چھڑائی اور گھر آ گیا۔ اس لڑکی کی بہت فکر ہو رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کسی کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو مجھ پر پھر سے بہتان لگنا شروع کر دیں گے۔ تبھی میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا، یہ دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا تھا کہ گھر میں لڑکی کہیں پر موجود نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر ایک ہی رات میں وہ لڑکی جا کہاں سکتی ہے، اسے تو پناہ چاہیے تھی۔ پھر وہ میرے ہی گھر میں آ کر میرے ہی گھر سے واپس چلی گئی۔ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے یہ سب کیسے، مطلب کہ وہ میرے گھر سے بھاگ کر کہیں جا کیسے سکتی ہے۔ میرے گھر کے باہر تو تالا لگا ہوا تھا، اس میں سے بڑا حیران میں تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر میں سوچنے لگا کہ آخر اس لڑکی کا میرے گھر آنے میں مقصد کیا تھا۔ کوئی تو بات ہوئی ہوگی، کوئی تو مقصد ہوا ہوگا جس کے تحت وہ میرے گھر میں آئی ہوگی، ورنہ بلا وجہ کوئی کسی کے گھر نہیں آتا۔ اس بات سے میں بہت زیادہ پریشان بھی تھا، اور میں اپنے گھر کے ہر کونے کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی مشکوک چیز نہ چھوڑی گئی ہو۔ تبھی میری نظر ایک گٹھڑی پر پڑی جو کہ میرے گھر کی اکلوتی چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میری جان نکل گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میں نے جلدی سے گٹھڑی کھول کر دیکھا، گٹھڑی کیا تھی؟ وہ تو ایک بچے کا جھولا تھا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا تھا، اگر بچہ اتنی دیر سے بھوکا بیٹھا رہا تو رو کیوں نہیں رہا؟ بچہ گورا چٹا صحت مند تھا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگا لیا، نہ جانے مجھے کیوں اس میں سے بہت محبت محسوس ہو رہی تھی، مگر پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کوئی اس بچے کو میرے گھر میں کیوں رکھے گا۔ میں نے فوراً ہی اپنا گھر بند کیا اور اس بچے کو لے کر تھانے میں آ گیا۔
ولی محمد کو ساری بات بتائی، کہنے لگا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کیا پتہ بچہ کس کا ہو، وہ عورت کون ہو، بد کردار ہو یا کردار والی ہو، یہ بچہ آپ کے سر کیوں چھوڑ کے گئی؟ کل کوئی بات کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ جلدی سے یہ بچہ کسی بے اولاد جوڑے کے حوالے کر دیں تاکہ آپ پر الزام نہ آئے۔ ولی محمد کی بات سن کر میں پریشان بھی ہو گیا تھا، میں تو اس گاؤں میں نیا آیا تھا، بے اولاد جوڑے کو کیوں کر ڈھونڈتا؟ مجھے تو یہاں لوگوں کے نام ہی معلوم نہیں تھے۔ خیر سے میں نے یہ کام ولی محمد کے ذمے لگایا۔ وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر ہی ایک عورت ایک مرد کو لے کے آ گیا۔ ان کی عمریں تقریباً 40 سال سے اوپر تھی۔ یہ لوگ بے اولاد تھے۔ یہاں پر طلاق کا کوئی نظام نہیں تھا کہ کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے، شوہر چھوڑ دے، چاہے وہ بے اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ اپنی عورتوں کی قدر کرتے تھے۔ خیر سے یہ لوگ بہت اولاد کے خواہش مند تھے، تو میں نے یہ بچی ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ بچی بہت خوبصورت تھی اور بہت ہی زیادہ صحت مند بھی تھی۔ یہ لوگ بچی لے کر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ میری بھی ذہن سے بوجھ اترا کہ چلو میں نے اس لڑکی کی مدد کی، اس کا بھی بھلا ہو گیا اور میری بھی جان چھوٹ گئی۔ مگر اس بچی کو بے اولاد جوڑے کے حوالے کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ہو گیا رات کا وقت تھا جب میں تھانے میں خط موصول ہوا تھا۔ یہ خط میرے نام تھا اور یہ تھانہ بنی سے آیا ہوا تھا۔ تھانہ بنی کی حدود میں جو علاقہ تھا وہاں کافی عرصہ رہا تھا میں۔ خط کو پڑھتے ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ خط پڑھ کر مجھے لگا تھا جیسے میں اس دنیا سے کہیں دور چلا جاؤں۔ میں نے جو پڑھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ اسی لڑکی کا خط تھا جس کو میں نے نکاح کر کے اپنی عزت بخشی تھی۔ اس کے حق میں بے پناہ گریہ زاری تھی۔ افسر، میں جانتی ہوں تم شاید مجھے اپنا مجرم سمجھتے ہو، مگر یقین کرو اس سب میں میری کوئی خطا نہیں۔ جب تم نے مجھے اپنے نکاح میں لیا تھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اب میں ایک عزت کی زندگی گزاروں گی، کہ لوگ مجھے مزید ایک طوائف کی طرح برتاؤ نہیں کریں گے، لیکن یہ تو میری خوش فہمی تھی۔ افسر، تم نکاح سے چند دن بعد ہی یہ لوگ مجھے ڈرانے دمکانے آ گئے تھے۔ ان کے کوٹھے کی رونقیں جو ختم ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تم نوکری پر جاتے تھے، یہ لوگ آ کر مجھے ڈراتے دھمکاتے تھے، مگر میں ان کی باتوں میں نہ آتی، میں کبھی بھی دروازہ نہ کھولتی۔ تو پھر ایک دن انہوں نے تمہیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں تو تھی ہی اس اندھیری نگری کی باسی۔ تم ایک شریف گھرانے کے لڑکے تھے، میری وجہ سے خواہ مخواہ ذلیل و رسوا ہو رہے تھے۔ مجھے یہ قبول نہیں تھا، بس تبھی میں نے تم کو ہی چھوڑ دیا تھا۔ مگر جب میں نے تمہیں چھوڑا، میں تمہاری بچی کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے اس شرط پر دوبارہ یہ کام شروع کیا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے میری بچی نہیں چھینیں گے۔ ان کو لگا تھا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، سو یہ مطمئن تھے۔ مگر جب میرے ہاں بچی پیدا ہوئی تو ان کے دل میں لالچ آ گیا۔ افسر، میں جانتی ہوں میری بچی بھی یہاں پیدا ہوئی ہوگی تو وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گی، تو میری بچی کو سنبھال لینا۔ میں اپنی ایک لڑکی کے ہاتھ اسے بھیج رہی ہوں اور وہ بھی اپنی عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ ہو سکے تو اسے کسی کے ساتھ بیاہ دینا۔ سنا ہے تم جس علاقے میں گئے ہوگے وہاں عورتوں کی عزت بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر یہ گنڈے موالی وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ تو تم اپنا خیال رکھنا اور میری بچی کی پرورش بہترین طریقے سے کرنا۔ اگر زندگی ہوئی تو خدا ہمیں اس جہاں میں ضرور ملائے گا، ورنہ ہم اگلے جہاں میں تو انشاءاللہ ملیں گے۔ یہ سکینہ کا خط پڑھ کر ہی میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ تو بچی اس جوڑے کے حوالے میں کر چکا تھا، اب ان کو یہ ساری کہانی میں کیسے سناؤں اور کیسے ان کو بتاؤں کہ وہ بچی میری ہے؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس بات کو تقریباً 3 سال ہو گئے۔ میں ان سے وہ بچی نہیں مانگ سکا۔ میرا دل روز اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، مگر میں ولی سے یہ نہیں کہہ پایا کہ وہ بچی میری ہے اور اس کی ماں ایک طوائف تھی جسے میں نے نکاح کیا تھا۔ اللہ کرے کہ وہ لوگ میری بچی کی بہترین پرورش کر کے پالیں۔ میرا دل مطمئن تو ہے کہ وہ لوگ بے اولاد ہیں۔ میں تو شادی کروں گا، میری اولاد ہو جائے گی، مگر میری بچی کے لیے وہ لوگ بہترین ماں باپ ثابت ہوں گے۔ ان لوگوں نے میری بچی کو اسکول میں بھی داخل کروا دیا ہے۔ اب میری شادی ہونے والی ہے۔ میں نے اس بچی کو اس لیے بھی نہیں اپنایا کہ پھر میری شادی ہونا، میرا گھر بسنا ممکن ہو جائے گا۔ خدا میری بچی کو خوش رکھے اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو تو مجھے معاف بھی کرے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔